بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المریم آیت نمبر 1 سے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ذکر ہے رحمت ربی کا، تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس کے بندے پر، زکریا علیہ السلام پر تھی۔ یہ زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور یہ بڑھئی تھے اور یہی ان کا پیشہ ذریعہ آمدنی تھا۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ، نداء پکارنا، خفیہ چپکے چپکے، خفیہ یعنی خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک یہ تو اللہ کو پسندیدہ ہے اور اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ انہیں بیوقوف نہ قرار دیں کہ اس بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں جبکہ اولاد کے تمام ظاہری مکانات ختم ہو چکے ہیں۔ قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ قال کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وحن العظم کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، منی میری، واشتعل الرأس اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر، شیبا ولم بڑھاپے میں، اور نہیں، اکن بدعائک ہوں میں ساتھ تیری دعا کے، ربی اے میرے رب، شقیہ نامراد۔ یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ بڑھاپے کا اظہار ہے، اور اس لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود بھی میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور بے شک میں ڈرتا ہوں، موالیہ اپنے قرابت داروں سے، من ورائی اپنے پیچھے سے، وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی، عاقراً بانجھ، فہب لی تو عطا کر مجھ کو، من لدن کا اپنے ہی پاس سے، ولیًّا ایک وارث۔ یعنی اب اس ڈر سے یہ مراد ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مسند واز اور شات نہیں سنبھالے گا تو میری قرابت داروں میں سے کوئی اس مسند کا اہل نہیں ہے، نتیجتاً میرے قرابت دار بھی تیرے راستے سے گریز اور انحراف اختیار نہ کر لیں۔ من لدن کا اپنے ہی پاس سے، یعنی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں لیکن تو اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اور جو وارث ہے میرا اور وارث ہو آل یعقوب میں سے، اور بنا دے اس کو میرے لیے پسندیدہ۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے یحییٰ علیہ السلام، انا بے شک، نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بغلام اسمہ ایک لڑکے کی، نام اس کا یحییٰ علیہ السلام ہے، لم نہیں، نجعل لہ ہم نے بنایا اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیہ اس کا کوئی ہم نام۔ یعنی اللہ نے نہ صرف ان کی دعا قبول کی بلکہ ان کا نام بھی تجویز فرما دیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ اے میرے رب، کیوں کر ہو میرے لیے بیٹا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور تحقیق میں پہنچا ہوں بڑھاپے میں حد سے باہر۔ عاقراً اس عورت کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانجھ ہو۔ عتیہ سے مراد وہ لکڑی جو سوکھ جائے، اسے عتیہ کہتے ہیں، یعنی بڑھاپے کا آخری درجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی ہی سے بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے میں پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کیسے ممکن ہے؟ قال کذلک، فرمایا اسی طرح ہے،
قال ربك هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا اسی طرح ہے کہا تیرے رب نے وہ مجھ سے اور بہت آسان ہے، وقت تحقیق خلقتک میں نے پیدا کیا تجھ کو من قبل اس سے پہلے ولم اور نہ تکو تھا تو شیئا تو کچھ بھی۔ یعنی فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ کہا ہے میرے رب بنا میرے لیے آیہ ایک نشانی۔ قال کہا آیتک تیری نشانی ہے یہ اللہ کے نہ تکلم الناس کہ تو کلام کرے گا لوگوں سے ثلاث 3 رات لیال اچھا بھلا ہوتے ہوئے بھی سویا اچھا بھلا ہوتے ہوئے بھی، یعنی راتوں سے مراد یہاں دن اور رات ہے، اور سویہ کا مطلب ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست، یعنی ایسی کوئی بیماری نہ ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہو سکے گی، تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب ہیں۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إلیہم ان تسبحوا بکرۃ وعشیا۔ فخرج تو نکلا علی قومی اپنی قوم من المحراب محراب میں سے، فأوحى تو اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان تسبحوا کہ تسبیح بیان کرو بکرۃ وعشیا صبح اور شام۔ من المحراب محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے کہ گویا وہ شیطان سے لڑ رہے ہوں۔ اور صبح شام کی تسبیح سے مراد ہے کہ عصر و فجر کی نماز، یا یہ بھی مطلب ہے کہ ان دونوں وقتوں میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا کا اہتمام کیا جائے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ علیہ السلام لے لو کتاب مضبوطی سے، اور دی ہم نے اس کو حکمہ قوت فیصلہ صبیہ بچپن ہی میں، یعنی اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا فرمائے جب کہ وہ بڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور الکتاب سے مراد تورات ہے، اور حکمت سے مراد دانائی ہے، عقل ہے، شعور ہے یا نبوت ہے، معاملات میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ وحنانا اور نرمی سے، من لدنا اپنے پاس سے، وزکاہ اور پاکیزگی، وکانا اور تھا وہ تقیہ پرہیزگاروں میں سے۔ وحنانا شفقت مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت و مہربانی کرنے کا جذبہ، اور اسے نفس کی آرائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائی۔ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ اور نیکوکار اپنے والدین کے ساتھ، اور نہ تھا متکبر اور نافرمان، یعنی اپنے والدین کی اور اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے محبت اور اطاعت اور خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ پیدا فرما دے تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ تین مواقع پر انسان کے لیے سخت اور وحشتناک ہوں گے۔ نمبر 1 جب مادر رحم سے باہر آتا ہے، اور نمبر 2 جب موت کا سکنجہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور نمبر 3 جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اپنے آپ کو میدان محشر کے ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں ہماری طرف سے سلامتی اور امن میں ہے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا جب وہ تنہا ہوگی من اہلیہا اپنے گھر والوں سے، مکان شرقیہ ایک جگہ پر مشرق کی جانب، فاتخذت من دونہم حجابا پھر بنا لیا ان کے درمیان ایک پردہ، فارسلنا علیہا تو بھیجا ہم نے اس کی طرف روحنا اپنی روح کو، فتمثل تو اس نے شکل اختیار کی لہا اس کے لیے بشرن ایک انسان کی سویہ ٹھیک ٹھاک۔ یہ علیحدگی اور پردہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے اور یکسوئی حاصل رہے۔ اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جنہیں ایک کامل انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب مریم علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا ہے تو وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں اور خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بولی بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو متقی انسان۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا بے شک میں بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کی طرف سے کہ عطا کروں تجھ کو ایک لڑکا زکیہ پاکیزہ۔ قالت وہ بولی انا یکون لی، کہاں سے ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلامن لڑکا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو، بشروں کسی انسان نے، ولم اور نہیں اکون میں ہوں بغیہ بدکار۔ کذالک کہا قال کذالک کہا اسی طرح، قال کہا فرمایا ہے ربک تیرے رب نے، ہوا علیہ اور مجھ پر ہے، ہین آسان، وَلِنَجْعَلَهُ تاکہ میں کر دوں اس کو، آیۃ للناس ورحمۃ منا ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت ہماری طرف سے، وکان ہے امرن ایک کام، مقضیہ پورا ہونے والا۔ یہ ہمارے لیے یعنی اس طرح بچے کی پیدائش ہمارے لیے یہ عمل کرنا کو مشکل نہیں ہے، اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے ہی پیدا کیا، اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آیتن سے مراد نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، تو اٹھایا اس کو پھر الگ ہوگی ساتھ اس کے دور کی جگہ پر، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تو آئی اس کو دردزا اور کھجور کے تنے کی طرف کہنے لگی اے کاش کہ میں مر جاؤں اس سے پہلے کہ میں ہوتی بھولی بسری چیز۔ اب یہاں انہوں نے موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی جبکہ کوئی میری بات کی تصدیق کرنے والا بھی نہ ہوگا اور میں لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، تو پکارا اس کو اس کے نیچے سے کہ نہ تو غمگین ہو، تحقیق بنایا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور ہلا لے اپنی طرف درخت کے تنے کو، گرائیں گی کھجوریں تجھ پر، پکی ہوئی کھجوریں، جنیہ تر و تازہ، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا پھر کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھوں کو، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا پھر اگر تم دیکھو کسی انسان کو، فَقُولِي تو کہو انی بے شک میں نے نظر مانی ہے للرحمن رحمان کے لیے، صومًا روزے کی، فلن تو ہرگز نہیں، اکلم میں کلام کروں گی، الیوم دن انسیا کسی بھی انسان سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے
مریم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پینے کے لیے ایک پانی کا چشمہ اور کھانے کے لیے سوکھے ہوئے درخت سے پکی ہوئی کھجوروں کا انتظام فرمایا۔ اور ندا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جنہوں نے وادی کے نیچے سے آواز دی۔ اب یہاں کہا گیا ہے کہ کھاؤ کھجورے اور چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ سومن سے مراد ہے چپ کا روزہ۔ جب تم اپنے دماغ میں کہنے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو کیا کرو؟ خاموش ہو جاؤ۔ فآتت به قومها تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا فآتت تو لے آئی اس کو بھی ساتھ اس کے قومها اپنی قوم کے پاس تحمله اٹھائے ہوئے تھی اس کو۔ قال لوگ کہنے لگے یا مریم، اے مریم علیہ السلام، لقد البتہ تحقیق جئت لائی ہے تو شیئا فریا ایک بری عجیب چیز۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ برا انسان اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اس نے اشارہ کر دیا اس کی طرف، انہوں نے کہا کس طرح ہم کلام کریں گے جو ہے پنگھوڑے میں ایک بچہ سا۔ قال انی عبد اللہ، بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، دی مجھ کو کتاب، وجعلنی، اور بنایا مجھ کو نبی، وجعلنی، اور بنایا مجھ کو مبارکن اینما کنت، مبارک جہاں کہیں بھی ہوں۔ واوصانی، اور تاکید کی ہے مجھ کو بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت، اور جب تک میں ہوں، حیہ، زندہ۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نیک سلوک کرنے والے تھے والدہ کے ساتھ اور نہیں بنایا تجھ کو متکبر اور بدبخت۔ والسلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جو اس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ بنائے کوئی بیٹا، پاک ہے وہ، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور بے شک میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، میں بس عبادت کروں اسی کی، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تو اختلاف کیا گروہوں نے آپس میں، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دیکھنے میں اس بڑے دن کے۔ من مشہد یوم عظیم، یعنی دنیا میں تو یہ حق کو دیکھنے سننے سے اندھے اور بہرے رہے ہیں، لیکن یہ اب آخرت میں کیا دیکھنے اور سننے والے ہوں گے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمین اليوم فی ضلال مبین، خوب سننے والے ہوں گے ساتھ اس کے، اور دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور خبردار کرو ان کو حسرت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا کام کے معاملے کا، اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ روز قیامت کو یوم حسرت کہا گیا ہے اس لیے کہ اس روز سبھی حسرت کریں گے، بدکار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتی، اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کمائیں، یعنی حساب و کتاب کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈک کی شکل میں لایا جائے گا
اور جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اور دوزخیوں سے بھی کہا جائے گا کہ اے دوزخیوں، تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نُورِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک ہم نے وارث ہوں گے زمین کے اور جو بھی اس پر ہے، اور ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذکر کیجیے کتاب ابراہیم علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ تھے بہت ہی سچے نبی۔ صدیقاً یعنی جس کے قول و عمل میں مطابقت اور راست باز ہو۔ صدیقین کا یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا بہت بڑا راست باز اور صادق شمار کیا ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو صدیقہ کہا گیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ تقویٰ اور طہارت اور راست باز میں بہت ہی اونچے مقام پر فائز تھی۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے لأبيه اپنے والد سے، یا ابدی ابا جان، لم تعبدوا آپ عبادت کرتے ہیں جو نہیں سنتے اور نہیں وہ دیکھتے ہیں اور نہیں وہ کام آتے آپ کو کچھ بھی۔ یا ابدی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان، بے شک تحقیق میرے پاس آیا ہے ان میں سے جو نہیں آیا ہے آپ کے پاس، میرے پاس پیروی کیجیے میری، میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان نہ آپ عبادت کیجیے شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے رحمان کے لیے نافرمان۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ چھو لے آپ کو ایک عذاب رحمان کی طرف سے تو آپ ہو جائیں گے شیطان کے لیے ولیہ، مددگار۔ یعنی اب شیطان کے وسوسے اس کے بہکاوے سے آپ جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں وہ سننے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تو دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بنا کر اس کو اپنے جیسا ہی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آئیں گے پر قائم ہی رہیں گے اور اسی حال میں آپ کو موت آ گئی تو عذاب الہی سے آپ کو میں نہ بچا سکوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کو مخلوط رکھا اور نہایت پیار کے لہجے میں باپ کو توحید کا واعظ سنایا۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس کی نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت تلخی کے ساتھ بیٹے سے کہا کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، بولے سلامتی ہو آپ پر، عنقریب میں بخشش مانگوں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ میرے ساتھ حفیٰ بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو اور جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ میں نہ ہوں گا اپنے رب کی دعا کے ساتھ شقیہ، نہ مراد۔ اب یہ اس وقت کا بیان تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہ تھا۔ جب انہیں یہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا یہ سلسلہ موقوف کر دیا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو جب جدا ہوا ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، تو عطا کیا ہم نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی. یعنی حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ ہی کیا. مطلب یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید الہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن کو چھوڑا، تو ہم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہیں نوازا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور تا کیا ہم نے ان کو من رحمتنا اپنی رحمت میں سے، وجعلنا بنائی ہم نے لہم ان کے لیے لسانہ زبان، صدقن علیہ سچی بلند مرتبہ. لسانہ صدقن سے مراد ذکر جمیل ہے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا سے مراد یعنی نبوت کے علاوہ اور بہت سی رحمتیں عطا کی، مثلاً مال، اولاد، اور پھر اس سے سلسلہ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا. یہ سب بہت بڑی رحمتیں تھیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.